جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ٹونی چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ان پر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی۔ رات بہت ہو چکی تھی اور اس کے بیٹے مانو چڑیا کو بہت تیز بخار تھا۔ تمہارا شریر جل رہا ہے میرے بچے، میں نے تمہیں کہا بیٹا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، تم میرے روکنے پر بھی نہیں روکے۔ تم سارا دن بارش میں نہاتے رہے، لگتا ہے تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ مما، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مانو چڑیا اپنی مما کو حوصلہ تو دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا۔ میرے بچے بولو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ تم بول کیوں نہیں رہے؟ ٹونی چڑیا سے اپنے بیٹے کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاید آج قدرت کا بہت بڑا امتحان ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا اور ہمیشہ ہر کسی کی مدد کی ہے۔ آج میں نہ تو اپنے بچے کو اکیلے چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتا دیکھ سکتی ہوں۔ ٹونی چڑیا اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، تبھی اس کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی ہے۔ کون ہے؟ میں کوا ہوں، میں دوسرے جنگل سے آیا ہوں۔ میں اپنے جنگل میں واپس جا رہا تھا، تبھی میں راستہ بھول گیا۔ رات بہت گہری ہو گئی ہے اور ساتھ میں بارش بھی ہے، میری مدد کرو اور مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ ٹونی چڑیا کالو کوے کی بات سن کر اسے اندر بلا لیتی ہے۔ ٹونی چڑیا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میں نے تمہارے گھر پر دستک دینے سے پہلے 100 بار سوچا، لیکن میں بہت مجبور تھا کیونکہ باہر رات بہت گہری ہو گئی ہے اور بارش بھی بہت تیز ہے۔ کوئی بات نہیں کالو کوے، دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی ہوں۔ ٹونی چڑیا، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ ٹونی چڑیا کالو کوے کو کھانے کے لیے دانے دے دیتی ہے اور کالو کوا ایسا دانا کھا رہا تھا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ ارے واہ ٹونی چڑیا، آج تو مزہ ہی آ گیا، یہ دانے تو بہت مزے کے تھے، پر تم بہت زیادہ اداس لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کوے بھیا، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، شاید اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے اور اس کو بہت تیز بخار ہے۔ کیا تمہارے جنگل میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ ہاں کیوں نہیں، ہمارے جنگل میں کبوتر ڈاکٹر ہیں، مگر میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں ہوں نا، تم نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور کھانے کے لیے دانے بھی دے دیے، میں جاؤں گا تمہارے لیے اس ڈاکٹر کے پاس، تم مجھے اس کے گھر کا راستہ بتا دو۔ پر کوے بھیا، باہر بارش بہت تیز ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ جیسے میں اتنی تیز بارش میں تمہارے گھر تک آ گیا، ویسے ہی میں ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاؤں گا، تم بس مجھے اس کے گھر کا راستہ بتا دو۔ پھر ٹونی چڑیا کالو کوے کو کبوتر ڈاکٹر کے گھر کا راستہ بتا دیتی ہے اور کالو کوا تورنت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر اڑنے کے بعد وہ کبوتر ڈاکٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کہانی آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے۔ ارے کالو کوے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ کبوتر ڈاکٹر، میں دوسرے جنگل سے آیا ہوں، میں راستہ بھول گیا تھا، تبھی ٹونی چڑیا نے مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا اور کھانے کے لیے دانے بھی دے دیے۔ اچھا، تو تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ کبوتر ڈاکٹر، ٹونی چڑیا کا بیٹا بہت بیمار ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، تم اس کے لیے کوئی دوائی دے دو۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پاس تو بخار کی دوائی ختم ہو گئی ہیں، ہمیں جنگل سے جا کر جڑی بوٹی ڈھونڈنی ہوگی۔ تو پھر چلو کبوتر، جلدی چلتے ہیں، مانو چڑیا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی کبوتر ڈاکٹر اور کالو کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ جنگل میں جا کر جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ کالو کوے، یہاں پر بہت اندھیرا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسے تو میں جڑی بوٹی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ اچھا اب سنو میری بات، دیکھو آسمان پر بجلی چمک رہی ہے، جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، تم اس روشنی میں اس جڑی بوٹی کو دیکھ لینا۔ اس کے بعد جیسے ہی آسمان پر بجلی چمکی تو کبوتر ڈاکٹر کو جڑی بوٹی نظر آ گئی اور وہ اس کو لے کر ٹونی چڑیا کے گھر کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں ٹونی چڑیا کے گھر پہنچ گئے۔ کبوتر ڈاکٹر،
دیکھو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، جلدی کچھ کرو۔ یہ سنتی ہی کبوتر ڈاکٹر نے وہ جڑی بوٹی مانو چڑیا کو کھلا دی۔ جڑی بوٹی کھاتے ہی مانو چڑیا نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ میرے بچے کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں مما میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کبوتر انکل آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے لیے دوائی لے کر آئے، اور وہ بھی اتنی تیز بارش میں۔ ارے نہیں نہیں، مجھے شکریہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کالو کوے کو بولو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ مانو چڑیا بیمار ہیں؟ کوے بھیا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی۔ اور ہاں سندر سے بچوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے۔ اور ہاں، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔